بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے لیں اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی اور مکہ کی طرف رخ کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور کمسن بیٹے اسماعیل کے ہمراہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران تھی اور بے آباد تھی، نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی پانی اور نہ ہی نباتات کے اثرات تھے۔ بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب و گیا میدان تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور کم عمر بیٹے کو چھوڑ کر واپسی کے لیے پلٹے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو سخت ناامیدی ہوئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھیں کہ ان کے خاوند انہیں اور ان کے کمسن بیٹے کو اس بے آب و گیا وادی میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آئیں اور بولیں، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی، نہ خوراک اور نہ ہی کوئی انسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی کوئی پریشانی ظاہر کی۔ سیدہ حاجرہ بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ آخر حضرت حاجرہ علیہ السلام بولیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام بولیں، پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں ضائع ہونے نہ دے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتی تھیں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے تو دنیاوی خوف اس کے سامنے بے معنی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا رہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ اپنے شیرخوار بچے کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ اب جو کھانے پینے کا سامان وہ اپنے ساتھ لائی تھیں وہ تو چند ہی روز میں ختم ہو گیا، تو انہوں نے پانی کی تلاش شروع کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تو درکنار بچے کے لیے بھی پانی میسر نہ آ سکا۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور ان کا بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ کوئی بھی عورت کتنی بھی حوصلے والی ہو، اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتی۔ اب انہوں نے اپنے بچے کو وہیں چھوڑا اور قریبی پہاڑی صفا کی طرف لپکیں۔ اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید یہاں کوئی پانی یا خوراک کے لیے کچھ نظر آ جائے، یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے، لیکن انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر کچھ نشیب کی طرف گئیں، لیکن یہاں بچہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پر وہ اور بے چین ہو گئیں اور بلندی کی طرف دوڑیں۔ اس طرح مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں اور چاروں طرف نظر دوڑائی کہ شاید پانی یا خوراک نظر آئے، لیکن یہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ پھر سوچا کہ دوبارہ کوشش کرنی چاہیے۔ پھر وہ مروہ پہاڑی سے اتریں اور دوبارہ صفا کی طرف بھاگیں۔ وہ خود بھی بھوک اور پیاس سے نڈھال تھیں، لیکن اپنے بچے کے لیے سعی میں مصروف تھیں۔ اسی کوشش کے دوران آپ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر بھاگ کر لگائے کہ شاید کچھ پا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج کے دوران صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب وہ آخری دفعہ مروہ پر پہنچیں تو انہیں اسماعیل کے قریب سے ایک آواز سنائی دی۔ انہیں یہ آواز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے پوری کوشش کے ساتھ اس آواز کو سننے کی کوشش کی
اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھاگیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ اپنا پر مارا تو اللہ کے حکم سے وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت خوش ہوئیں اور ارد گرد سے مٹی لے کر اس چشمے کے چاروں طرف لگا دی تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ پھر بولیں زمزم۔ اسی مناسبت سے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا اور اس پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ چشمہ آج بھی جاری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتیں تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کے ارد گرد بند باندھ دیا۔ دراصل اس وقت انہیں پانی کی بے حد ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے پاس پانی کو جمع کر لیا تاکہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں اس وقت کوئی کھانے کی چیز موجود نہ تھی۔ یہی آب زمزم ان کی خوراک اور پانی دونوں ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا۔ اب یہ زمزم کا چشمہ مستقل تھا۔ پانی دیکھ کر پرندوں نے وہاں کا رخ کیا۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر باد کہہ کر اسی طرف کو آ رہا تھا۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ یمن میں ایک قدرتی طور پر بہت بڑا پانی کا ڈیم تھا۔ یہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا جسے اہل علاقہ اپنی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب اللہ کے حکم سے یہ ڈیم ٹوٹ گیا تو یہاں کے لوگ ارد گرد کے علاقوں میں منتشر ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا۔ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور چشموں کے بارے میں خوب جانتے تھے۔ یہ قبیلہ مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے ہوئے پایا۔ یہ لوگ کہنے لگے ان پرندوں کی موجودگی کسی راز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پھر جب یہ لوگ چشمے تک پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا تو انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اجرت ادا کرنا ہوگی۔ قبیلے والوں کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مہیا ہو رہا تھا اور بدلے میں صرف ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح یہ لوگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی معیشت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ ایک عرب قبیلہ تھا اور انہی لوگوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھ لی اور بہت فصاحت و بلاغت سے عربی بولنے لگے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو اسی قبیلے میں آپ علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور ان کی نسل سے عرب نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اور بیوی کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر گئے تو انہوں نے بہت انکساری کے ساتھ فرمایا، پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے قریب بسائی ہے۔